اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جمعے کے دن دو خطبوں کے درمیان بیٹھنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو خطبے دیتے اور ان کے درمیان بیٹھتے تھے۔ جمعے کے دن خطبہ غور کے ساتھ سننا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کے ثواب کو لکھتے رہتے ہیں۔ صبح سویرے آنے والوں کو اونٹ کی قربانی دینے کی طرح، اور اس کے بعد گائے ذبح کرنے والے کی مثل، پھر مینڈھا قربانی کرنے والے کی طرح، اس کے بعد مرغی اور اس کے بعد انڈا اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے برآمد ہوتا ہے تو فرشتے اپنے دفاتر لپیٹ کر ذکر الہی سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کے پیش نظر خطبہ جمعہ سننا واجب ہے، البتہ امام وقت ضرورت دوران خطبہ میں کسی کو کوئی بات یا کام کہہ سکتا ہے، اس پر کوئی قدغن نہیں، واللہ اعلم۔ دوران خطبہ میں اگر امام کسی کو آتا دیکھے تو اسے 2 رکعت ادا کرنے کا حکم دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جمعے کے دن ایک شخص اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے پوچھا اے فلاں کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ اگر کوئی دوران خطبہ میں آئے تو اسے چاہیے کہ ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھ لے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جمعے کے دن ایک شخص اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے اسے پوچھا کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھو۔ خطبے میں دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اسی اثنا میں اچانک ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، مال مویشی اور بکریاں ہلاک ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہم پر بارش برسائے۔ چنانچہ آپ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا فرمائی۔ خطبہ جمعہ کے دوران میں بارش کے لیے دعا کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ لوگ قحط میں مبتلا ہوئے۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، مال تلف ہو گیا اور بچے بھوکوں مرنے لگے، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس وقت ہمیں آسمان پر ابر کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے بھی نہ کر پائے کہ پہاڑوں جیسے بادل گھر آئے، پھر آپ ممبر سے اترے بھی نہ تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی مبارک پر بارش کی قطروں کو ٹپکتے دیکھا۔ اس دن خوب بارش ہوئی اور تیسرے دن بھی، پھر چوتھے دن بھی، یہاں تک کہ دوسرے جمعے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد کوئی عربی یا کوئی اور دوسرا کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا اللہ کے رسول، مکانات گر گئے اور مال غرق ہو گیا، اس لیے آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ ہمارے آس پاس بارش برسا مگر ہم پر نہ برسا۔ پھر آپ اس وقت ابر کے جس ٹکڑے کی طرف اشارہ فرماتے وہ ہٹ جاتا، آخر کار مدینہ تالاب کی طرح ہو گیا اور وادی کنات مہینہ بھر خوب بہتی رہی۔ پھر جس طرف سے بھی کوئی شخص آتا وہ بارش کی کثرت بیان کرتا۔ استسقاء کی 3 صورتیں ہیں: باقاعدہ باہر کسی کھلے میدان میں جا کر نماز پڑھنا، پھر ایک مخصوص طریقے سے دعا کرنا، کسی بھی نماز کے بعد بارش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، دوران خطبہ میں کسی کی درخواست پر ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آخری صورت کو یہاں بیان کیا ہے۔ جمعے کے دن دوران خطبہ میں خاموشی اختیار کرنا۔ جب کوئی دوران خطبہ آپ اپنے ساتھی کو خاموشی اختیار کرنے کے متعلق کہتا ہے تو یقیناً وہ لغو بات کرتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب امام گفتگو کرتا ہے تو خاموشی اختیار کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے دوران خطبہ میں اپنی ساتھی سے کہہ دیا کہ خاموش رہ تو نے لغو اور بیہودہ بات کہی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خطبے کے دوران بالکل خاموش رہا جائے، کوئی سلام کا جواب نہ دیا جائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ خطبے کو سنا جائے، کیونکہ یہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔